ارمغان ذہنی مریض ہے۔ ارمغان کی والدہ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا۔ نفسیاتی معالج سے معائنہ کرایا جائے، عدالت میں درخواست دائر کر دی۔ ارمغان سے برآمد اسنائپر گن سمیت خطرناک اسلحہ کامران قریشی نے پشاور سے خریدا تھا۔ کامران قریشی کے موبائل فون سے اسلحہ خریدنے سے پہلے ٹیسٹ کرنے کی ویڈیوز بھی مل گئی ہیں۔ پشاور کے اسلحہ ڈیلر کو ارمغان کیس میں شریک ملزم بنا دیا گیا ہے۔ پولیس کا پشاور کے اسلحہ ڈیلر کو گرفتار کرنے میں ناکامی کا اعتراف، عدالت میں مفروع ملزم قرار دے دیا۔ ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو تشدد کا نشانہ بنانے سے پہلے کیمرے بند کر دیے تھے۔ پولیس کو صرف کارپیٹ سے خون صاف کرنے کی فوٹیج ملی ہے، جسے پنجاب کی فورنزک لیب نے جینون قرار دے دیا ہے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بلوچستان پولیس کی نااہلی کے مزید ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں۔ یہ سب اور بہت کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ کو میرا کام پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ سے ایک معذرت کہ وہ تمام لوگ جو مجھ سے ارمغان کے کیسز کی اپڈیٹس چاہتے تھے، گزشتہ دنوں میں کچھ دیگر سٹوریز کی وجہ سے وہ اپڈیٹس آپ کو بر وقت نہ دے سکا۔ اور اتنا تو آپ جان ہی گئے ہیں کہ نیشنل میڈیا آپ کو وہ سب نہیں بتاتا جو میں آپ کے لیے لے کر آتا ہوں۔ ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس میں واقعی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ کیس کی باقاعدہ سماعت شروع ہوتے ہی ارمغان کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوششوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ ادھر مقدمے کا حتمی چالان عدالت میں جمع ہوا ہے، ادھر کیس میں ٹوئسٹ آنے لگے ہیں۔ ٹوئسٹ کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ارمغان کی مصطفیٰ عامر قتل کیس میں گرفتاری کے 6 ماہ بعد کیس کا حتمی چالان بالآخر عدالت میں پیش کر ہی دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے مئی میں مقدمے کا عبوری چالان پیش کیا گیا تھا اور اس کی تفصیلات سے میں نے آپ کو اسی وقت آگاہ کر دیا تھا۔ اس عبوری چالان اور اس حتمی چالان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، بس ایک بات ہے جو اس عبوری چالان کو اس حتمی چالان سے الگ کرتی ہے، اور وہ ہے فورنزک رپورٹس۔ آپ کو یاد ہوگا پولیس نے ارمغان کی گرفتاری کے بعد اس کے موبائل فونز، لیپ ٹاپس، سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ کرنے والے ڈی وی آر اور وجیہہ عامر کا وہ موبائل فون جس پر ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کے بعد معاملے کو اغوا برائے تاوان کا رخ دینے کے لیے کال کی تھی اور تاوان مانگا تھا، وہ پنجاب کی فورنزک سائنس لیب کو بھیجا گیا تھا۔ اور مئی میں عبوری چالان میں کہا گیا تھا کہ فورنزک لیب کی رپورٹس ابھی نہیں آئی ہیں، لیکن اب یہ تمام رپورٹس آ گئی ہیں اور ارمغان کے گرد قانون کا گھیرا مزید تنگ ہو گیا ہے۔ پنجاب کی فورنزک سائنس لیب کی رپورٹس کے مطابق ارمغان نے وجیہہ عامر کو تاوان کے لیے جو کال کی تھی اس کا ریکارڈ وجیہہ عامر کے موبائل فون سے مل گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، ارمغان نے مصطفیٰ عامر پر ڈیفنس اسٹک سے جو بدترین تشدد کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ارمغان کے کمرے کے کارپیٹ پر مصطفیٰ عامر کا جو خون گرا تھا، اس خون کو صاف کرتے ہوئے ارمغان کے ملازمین کی ویڈیو کو بھی پنجاب فورنزک لیب نے جینون قرار دے دیا ہے۔ پنجاب فورنزک لیب کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو اصلی ہے، اس میں کوئی ایڈٹ نہیں ہے، اور یہ ارمغان کے خلاف مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑا ثبوت ہے۔ ارمغان کی پولیس مقابلے کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آنے کے بعد ایک سوال بہت لوگوں نے پوچھا، اور اب کارپیٹ سے خون صاف کرنے کی ویڈیو دیکھ کر بھی یقیناً یہ سوال دوبارہ دہرایا جائے گا کہ جب ارمغان نے اپنے کمرے تک میں کیمرے لگا رکھے تھے اور پولیس کے چھاپے کے وقت وہ انتہائی نامناسب حالت میں بھی ریکارڈنگ میں نظر آیا ہے، تو زوما اور مصطفیٰ عامر پر تشدد کے وقت کی سی سی ٹی وی فوٹیج کیوں نہیں ملی؟ میں نے بھی یہ سوال تفتیشی حکام سے بارہا کیا ہے اور مجھے ہر بار ایک ہی جواب ملا ہے کہ ارمغان ایک کرمنل مائنڈ آدمی ہے، اور 4 جنوری کو زوما کو بلا کر اسے برہنہ کر کے اس پر بدترین تشدد، اور 6 جنوری کو مصطفیٰ عامر پر تشدد سے پہلے ارمغان نے کیمروں کی ریکارڈنگ بند کر دی تھی۔ لیکن جو ریکارڈنگز اب تک سامنے آ چکی ہیں، بظاہر یہ بھی مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ارمغان کو پھانسی کے پھندے تک لے جانے کے لیے بہت ہے۔ لیکن کیا واقعی ارمغان پھانسی کے پھندے تک پہنچے گا، جب پہلے ہی اسے ذہنی مریض قرار دینے کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی؟ یہ اس وقت کا سب سے بڑا سوال ہے،
کیونکہ ارمغان کی والدہ کی جانب سے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ارمغان ایک ذہنی مریض ہے اور اس کا کسی سائیکیٹرسٹ سے معائنہ کرایا جائے۔ اس درخواست پر عدالت نے سرکاری وکلا کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور اگلے چند روز میں اس درخواست پر عدالتی فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ ارمغان کی والدہ کی دال گلے گی نہیں، کیونکہ ارمغان سے متعلق ایک اہم میڈیکل رپورٹ پہلے ہی موجود ہے جو سرکاری وکلا کی جانب سے یقیناً ارمغان کی والدہ کی درخواست کے جواب میں عدالت میں ضرور پیش کی جائے گی۔ یہ میڈیکل رپورٹ 24 اپریل 2025 کی ہے، صرف 4 ماہ پہلے کی، جب FIA نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے مقدمے میں ارمغان کو گرفتار کیا تھا اور اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرایا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق ارمغان ذہنی اور جسمانی طور پر ایک مکمل صحت مند شخص ہے۔ جناح اسپتال کے سائیکولوجی ڈپارٹمنٹ کے مطابق ارمغان کا تفصیلی دماغی معائنہ کیا گیا ہے اور ڈاکٹر نے اپنے ریمارکس دیتے ہوئے کہا تھا کہ ارمغان کا ماضی میں ذہنی بیمار رہنے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اور اس کے مینٹل اسٹیٹس یعنی ذہنی حالت کے حالیہ چیک اپ میں بھی اس میں کسی ذہنی بیماری کے کوئی آثار نہیں ملے۔ جناح اسپتال کے ڈاکٹر کی یہ رپورٹ ارمغان کی والدہ کی درخواست کا مکمل جواب ہے، وہ درخواست جس کے ذریعے ارمغان کو ذہنی مریض ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور ویسے بھی جو شخص کال سینٹرز کے ذریعے امریکنز کو بے وقوف بنا کر ان سے اربوں روپے لوٹ رہا ہو، لوٹی گئی رقم سے کرپٹو کرنسی خرید کر اسے لیگل بنانے کے تمام طریقوں پر عمل کر رہا ہو، کیا وہ ذہنی مریض ہو سکتا ہے؟ وہ ایک شاطر انسان تو ہو سکتا ہے، ذہنی مریض ہرگز نہیں۔ خیر، اس پر جو بھی عدالتی فیصلہ ہوگا وہ چند دن میں سامنے آ ہی جائے گا۔ ابھی بات کرتے ہیں ارمغان کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے مقدمے کی۔ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ارمغان کے گھر پر پولیس کے چھاپے کے بعد وہاں سے بہت کچھ ملا تھا اور اس بہت کچھ میں انتہائی خطرناک اور مہنگا اسلحہ بھی شامل تھا اور یہ سب غیر قانونی تھا۔ اسنائپر گن سمیت مختلف بور کی رائفلز رکھنا ارمغان کا شوق تھا۔ ارمغان کے گھر سے ان گنز کی سینکڑوں گولیاں بھی ملی تھیں اور ایک ایسی ہی اسنائپر گن کی گولی دکھا کر ارمغان نے زوما پر بدترین تشدد کے بعد اسے چپ رہنے کا کہتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ اگر زبان کھولی تو یہ گولی تیرے بھیجے میں اتار دوں گا۔ لیکن یہ خطرناک ترین اور انتہائی مہنگا اسلحہ ارمغان کے پاس آیا کہاں سے؟ تو جناب اس کا جواب بھی مل گیا ہے، اور جواب ہے کہ ارمغان کے لیے یہ سارا اسلحہ ارمغان کے باپ کامران قریشی نے پشاور سے خریدا تھا۔ ارمغان نے گرفتاری کے بعد دوران تفتیش اس تمام اسلحے کی خریداری ڈارک ویب کے ذریعے کرنے کا بیان دیا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا اینٹی وائلنٹ کرائم سیل نے 20 مارچ کو کامران قریشی کو گرفتار کیا تھا اور اس کے پاس سے 9mm پستول اور منشیات برآمد ہوئی تھی۔ اس مقدمے میں کامران قریشی کا موبائل فون بھی پولیس نے ضبط کر لیا تھا اور دوران تفتیش مقدمے کے تفتیشی افسر سب انسپکٹر عرفان کاظمی نے جب کامران قریشی کا ایک موبائل فون چیک کیا تو اس میں سے کامران قریشی کی پشاور میں اسلحے کی خریداری کی ویڈیوز ملی تھیں۔ ان ویڈیوز میں کامران قریشی اسلحے کی خریداری سے پہلے اسے ٹیسٹ کرتا ہوا صاف نظر آ رہا ہے۔ پولیس نے اس مقدمے کا حتمی چلان بھی عدالت میں پیش کر دیا ہے اور پولیس کی کہانی کے مطابق کامران قریشی نے اسلحے کی خریداری کے وقت اپنے بیٹے ارمغان کو ویڈیو کال بھی کی تھی اور جو گنز اس نے بیٹے کے لیے خریدی وہ اسے ویڈیو کال پر دکھائیں بھی۔ پولیس نے اس مقدمے کا جو حتمی چلان پیش کیا ہے اس میں کہا ہے کہ کامران اصغر قریشی کے موبائل فون سے ملنے والی ویڈیوز اسی اسلحے کی ہیں جو ارمغان کے گھر سے برآمد ہوا۔ پولیس نے یہ ویڈیوز مل جانے کے بعد کامران اصغر قریشی کو اپنے بیٹے ارمغان کو KPK سے غیر قانونی طریقے سے اسلحہ خرید کر لا کر دینے کے الزام میں بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اب وہ اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں اپنے بیٹے کا شریک ملزم ہے، بالکل اسی طرح جیسے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں شیراز ارمغان کا شریک ملزم ہے۔ لیکن اسلحہ ایکٹ کے مقدمے میں ایک اور شریک ملزم بھی ہے، فرحت اللہ۔ فرحت اللہ پشاور کا وہ اسلحہ ڈیلر ہے جس سے کامران قریشی نے ارمغان کے لیے اسلحہ خریدا۔ پولیس تاحال فرحت اللہ کو گرفتار نہیں کر سکی ہے کیونکہ معاملہ ایک دوسرے صوبے کا ہے۔ پولیس نے فرحت اللہ کو چالان میں عدم گرفتار ملزم ظاہر کیا ہے
اور پولیس حکام کا کہنا ہے کہ عدالت سے فرحت اللہ کی گرفتاری کے لیے وارنٹ جاری ہونے کے بعد صوبائی محکمہ داخلہ کے ذریعے KPK گورنمنٹ کو خط لکھا جائے گا۔ اب پتہ نہیں اس وقت تک فرحت اللہ کہاں ہوگا، کیونکہ عدالت سے وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کا مرحلہ بھی ابھی دور ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اب تک ارمغان کے خلاف کیسز کی 2 سماعتیں ہو چکی ہیں اور ان میں تمام گواہوں کے بیانات کی کاپیز ملزمان کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ اگلا مرحلہ ملزمان پر چارج فریم یعنی فرد جرم عائد کیے جانے کا ہے۔ اس کے بعد ہی عدالت کسی مفروع ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کرتی ہے۔ اب گواہوں کے بیانات کا ذکر آیا ہے تو آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پولیس نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں 47 گواہوں کی فہرست عدالت میں پیش کی ہے۔ ویسے تو فہرست میں 49 نام ہیں، لیکن 2 نام 2 بار لکھے ہوئے ہیں۔ گواہوں میں مصطفیٰ عامر کی والدہ، والد، بھائی اور مصطفیٰ عامر کا وہ دوست جسے مصطفیٰ عامر نے ارمغان کی طرف جانے سے پہلے وائس میسج کیا تھا اور کہا تھا کہ ارمغان کے گھر جا رہا ہوں، کالے کے گھر، آپ بھی جم سے فری ہو کر شاور لے کر آ جانا، انہیں گواہ بنایا گیا ہے۔ مصطفیٰ عامر کا اپنے دوست عبدالرافع کو بھیجا گیا یہ وائس میسج ہی اصل میں وجیہ عامر کے ارمغان پر شک کی وجہ بنا تھا۔ مصطفیٰ عامر کے غائب ہو جانے کے بعد جب وجیہ عامر نے اس کے دوستوں سے بیٹے سے متعلق پوچھنا شروع کیا تو عبدالرافع نے مصطفیٰ عامر کا یہ آخری میسج وجیہ عامر کو بھیجا تھا۔ اگر پولیس ابتدا میں ہی وجیہ عامر کی بات پر یقین کرتے ہوئے ارمغان کے خلاف کوئی ایکشن لے لیتی تو شاید یہ کیس شروع میں ہی کھل جاتا، لیکن یہ کیس ایک اور وجہ سے بھی شروع میں ہی کھل سکتا تھا، اور وہ وجہ ہے بلوچستان پولیس۔ ارمغان نے جب شیراز کے ساتھ مل کر مصطفیٰ عامر کو دریجی بلوچستان لے جا کر کار سمیت زندہ جلا دیا تھا تو مصطفیٰ عامر کی لاش کئی دن تک ویرانے میں کار میں ہی بے گور و کفن پڑی رہی تھی، اس وقت تک جب تک پولیس کو ایک چرواہے کے ذریعے اس کی اطلاع نہیں ملی تھی۔ لیکن بلوچستان پولیس نے اس اطلاع کے بعد بھی کوئی تیر نہیں مارا۔ بلوچستان پولیس نے اس کیس کو حل کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ کار جل جانے کے بعد بھی اس کا چیسز نمبر اور انجن نمبر سلامت تھا، اور اگر دریجی پولیس ذرا سی بھی کوشش کرتی اور کراچی میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے اس کار کی ڈیٹیلز نکالتی تو اسے پتہ چل جاتا کہ یہ کار اینٹی نارکوٹکس فورس کے ایک مقدمے میں کیس پراپرٹی ہے، اور ANF نے ایکسائز ڈپارٹمنٹ کو اس کار کی فائل سیف کسٹڈی میں رکھنے کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ یہ وہی مقدمہ ہے جس میں مصطفیٰ عامر ویٹ کوریئر سروس کے ذریعے لاہور بھیجنے کی کوشش میں گرفتار ہوا تھا، اور اس کی ایک عرفیت بھی اس وقت سامنے آئی تھی، مصطفیٰ عامر عرف تیمور۔ بلوچستان پولیس نے مصطفیٰ عامر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ 21 جنوری کو جب مصطفیٰ عامر کی لاش بلوچستان پولیس نے ہب میں واقع جام غلام قادر گورنمنٹ ٹیچنگ اسپتال پہنچائی تھی تو وہاں موجود MLO ڈاکٹر فہد نثار نے واضح الفاظ میں پولیس کو یہ لکھ کر دیا تھا کہ لاش اس بری طرح سے جل چکی ہے کہ اس کی جنس کا اندازہ لگانا بھی ممکن نہیں ہے، لہٰذا باڈی پولیس کے حوالے کی جاتی ہے تاکہ وہ اس کی شناخت اور پوسٹ مارٹم کرا سکے۔ لیکن دریجی پولیس نے مصطفیٰ عامر کی یہ لاش جو اس وقت نامعلوم تھی اس کا پوسٹ مارٹم کرانے اور اس کی شناخت کی کوئی کوشش نہیں کی اور اسے ED کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے ایک لاوارث لاش قرار دے کر ED کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ پولیس نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں ہب کے MLO ڈاکٹر فہد نثار کے ساتھ ساتھ ED کے اس گورکن کو بھی گواہ بنایا ہے جس نے مصطفیٰ عامر کی سوختہ لاش کی تدفین کی تھی، اور بعد میں عدالت کے حکم پر جب لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تھا تو قبر کو کھود کر لاش کو باہر نکالا تھا۔ حتمی چالان کے ہمراہ گواہوں کی اس فہرست میں ارمغان کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بننے والی زوما عرف اینجلا عرف اولیویا کا نام اب 13ویں نمبر پر ہے۔ عبوری چالان میں یہ اہم ترین گواہ 4تھے نمبر پر تھی۔ زوما کے والد اور چچا کو بھی اس کیس میں گواہ بنایا گیا ہے، جبکہ ارمغان کے دونوں ذاتی ملازم SHO دریجی سمیت بلوچستان پولیس کے 5 اہلکار، پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سمیت مصطفیٰ عامر کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکو لیگل آفیسرز، ارمغان اور شیراز کے ویڈیو بیان ریکارڈ کرنے والے سابق SSP اینٹی وائلنٹ کرائم سیل انیل حیدر
اور ان کے ماتحت کئی پولیس افسر اور اہلکار اس مقدمے میں گواہ ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو ایک لڑکی نہیں ہے۔ پولیس نے مئی میں جب مصطفیٰ عامر قتل کا عبوری چلان پیش کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ پولیس اس لڑکی کو سامنے نہیں لا رہی جو پولیس کے چھاپے کے وقت ارمغان کے ساتھ تھی، جو سی سی ٹی وی میں بار بار نظر آئی تھی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ پولیس آج تک اسے ریکارڈ پر لے کر نہیں آئی ہے، اور ایک بار پھر حتمی چلان سے بھی اس لڑکی کو غائب کر دیا گیا۔ لیکن اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لڑکی کون تھی تو آپ میرا پرانا پروگرام دیکھ سکتے ہیں، جس کا تھم نیل اس وقت بھی اسکرین پر ہے۔ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ دیکھتے رہیے FYR، جب تک جرم باقی ہے۔